الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قرآن حکیم کی آیت مبارکہ سورہ دہر 29واں سپارہ 23 نمبر آیت، جس میں اللہ جل جلالہ نے قرآن حکیم کی فضیلت، قرآن حکیم کی حفاظت، قرآن حکیم کی تقسیم، قرآن حکیم کی ترتیب کو ذکر فرمایا. آیت ایک، مضامین بہت سارے. انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، ہم نے قرآن حکیم کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر تھوڑا تھوڑا کر کے، آہستہ آہستہ کر کے اتارا ہے. یہ قرآن حکیم کی ایک آیت ہے. ایک اور آیت میں اللہ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے قرآن حکیم کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ایک دم سارا کل کا کل اتار دیا. ایک اور آیت میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے ہی اسے نصیحت، ہدایت، رہنمائی بنا کر اتارا ہے، ہم اس کی حفاظت کرنا جانتے ہیں، ہم خود ہی اس کے براہ راست محافظ ہیں. تو ایک آیت کے مضمون کو بہت ساری آیات میں بھی اللہ نے ذکر فرما دیا. ایک آیت میں بہت سارے مضامین بھی اور ان بہت سارے مضامین کی آیات بھی. اللہ نے قرآن حکیم میں مختلف آیات میں بھی ان مضامین کو ذکر کر دیا اور ایک آیت میں بھی سارے مضامین کو ذکر کر دیا. انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، ہم نے قرآن حکیم کو آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا. دوسری آیت میں فرمایا ایک دم اتار دیا، سارا اتار دیا. ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ اتارا بھی، حفاظت بھی کرنا جانتے ہیں. ہم نے اسے کیسے انسانوں میں تقسیم کر دیا ہے، اس سارے مضمون کو قرآن حکیم کے ساتھ جوڑ دیا اور قرآن حکیم کو رمضان المبارک کے ساتھ جوڑ دیا. تو جب بھی ہم دیکھیں گے رمضان المبارک کو، اس کے گرد صبح شام، دن رات، مرد عورت، حافظ غیر حافظ، معتکف غیر معتکف، مسافر مقیم، غریب امیر، جاننے والا نہ جاننے والا، عالم جاہل، سیدھا سادہ، ہوشیار شارپ، سب کے سب رمضان آئے گا تو قرآن حکیم رمضان کے ارد گرد گھوم رہا ہوگا. جہاں قرآن حکیم ہوگا وہاں رمضان ارد گرد گھوم رہا ہوگا. تو دونوں لازم ملزوم تعلق رکھتے ہیں. اسی رمضان میں قرآن حکیم کو نازل کر دیا گیا، اور جہاں قرآن حکیم وہیں روزے میں جتنی اس کی آؤ بھگت ہوتی ہے، اہتمام ہوتا ہے، تلاوت ہوتی ہے، کہیں درس قرآن ہو رہے ہوتے ہیں، کہیں تفسیر قرآن ہو رہی ہوتی ہے، کہیں طباعت قرآن ہو رہی ہوتی ہے، کہیں تقسیم قرآن ہو رہی ہوتی ہے. نہ جانے کتنے عنوان سے رمضان آتا ہے تو قرآن حکیم کا پروٹوکول بڑھ جاتا ہے. جہاں قرآن حکیم وہاں رمضان کی شان بڑھ جاتی ہے. جہاں رمضان المبارک
وہاں قرآن حکیم کی شان کو اور بڑھا دیا جاتا ہے۔ مختصر یہ کہ آج کا مضمون تیاری رمضان کی تیاری کے لیے ہے۔ ایک تو خود ایک مضمون ہے کہ رمضان المبارک کی تیاری ہے، وہ انشاءاللہ آئندہ آ جائے گا۔ رمضان المبارک سے پہلے آئندہ جمعہ کو تیاری رمضان سے متعلق مضمون آ جائے گا۔ آج کا مضمون رمضان کی تیاری ہے کہ آدمی ذہنی طور سے تیاری کو بھی تیار ہو یا نہ ہو۔ ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں، جن مصروفیات کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، جن مشغولیات میں پڑے ہوئے ہیں، ان میں جھنجھوڑنے کے بعد بھی ہمیں کوئی ہلائے، جھنجھوڑے، بتائے، سمجھائے، بار بار ریمائنڈر لگائے جائے، پھر کہیں جا کر کوئی کام وجود میں آتا ہے۔ ورنہ صرف ہلا دینے سے فجر کی نماز نہیں ہو جاتی، صرف الارم لگا دینے سے فجر میں آنکھ نہیں کھل جاتی، صرف بتا دینے سے کہ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے فجر قابو میں نہیں آتی۔ اس کے لیے ایک نماز ہے، کتنی تگ و دو کرنی پڑتی ہے ہم سب کو ایک دوسرے کے لیے، بڑوں کے لیے، چھوٹوں کے لیے۔ جن کے ہم چھوٹے ہیں وہ کتنی محنت کرتے ہیں، جن کے ہم بڑے ہیں ہمیں کتنی کوشش کرنی پڑتی ہے، تب جا کے 24 گھنٹے میں ایک نماز فجر جو فرض عین ہے، جس کے لیے کوئی عذر نہیں ہے کہ نیند آ جائے تو سو جاؤ، رات کو دیر سے سو تو چھوڑ دو، اور ظہر کے ساتھ پڑھ لو تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ رمضان میں اہتمام کر ہی لیتے ہو، 11 مہینے پابندی ہو تب بھی ٹھیک ہے، 11 مہینے پابندی نہ نا 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 فرض عین رمضان کے ساتھ بھی، غیر رمضان کے بھی، تھکاوٹ کے ساتھ بھی، نیند پوری ہو تب بھی، نیند پوری نہ ہو تب بھی، اس کے لیے ایک نماز کے لیے کتنا جھنجھوڑنا پڑتا ہے ہمیں، لوگوں کو ہمیں، تب جا کر ہماری آپ کی فجر کی نماز قابو میں آتی ہے۔ جائے کہ رمضان المبارک جو ساری انسانیت کی فجر کو سنبھالنے کے لیے آ رہا ہے، جو سارے انسانیت کو صحیح رخ پر ڈالنے کے لیے آتا ہے، تو اس کی تیاری کے لیے بھی اس سے پہلے بھی کچھ تیاری ہونی چاہیے۔ تو اس تیاری کے لیے آج کی نشست اور قرآن حکیم سے متعلق کچھ مضامین اور کچھ اعلانات۔ تو بھئی آج کا مضمون قرآن حکیم کو اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک وصف اور صفت یہ بتائی قرآن حکیم کی کہ وہ آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا نازل ہوا، اور ایک صفت یہ بتائی اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، ایک دم نازل ہو گیا لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، پھر وہاں سے آپ علیہ السلام کے پاس تھوڑا تھوڑا۔ تو قرآن حکیم کی دونوں صفات موجود ہیں، ایک ساتھ بھی نازل ہو گیا بہت سارا، اور تھوڑا تھوڑا بھی نازل ہو گیا۔ اصول یہ ہے کہ اگر تھوڑا نازل ہوا تو پھر زیادہ نہیں ہونا چاہیے، زیادہ نازل ہوا تو تھوڑا نہیں ہونا چاہیے، ایک ساتھ نازل ہوا تو پھر تھوڑا تھوڑا سمجھ میں نہیں آتا، تھوڑا تھوڑا تو ایک ساتھ کیسے نازل؟ تو اللہ نے ایک وقت میں ایک جگہ پر ایک ساتھ، پھر اس کے بعد تھوڑا تھوڑا آسمان دنیا سے آپ علیہ السلام کے مبارک دل پر، قلب اثر پر نازل فرما دی۔ اب یہ آیت اس میں بھی ایسا ہوا، کبھی ایک پوری صورت آ گئی، کبھی 10-20 آیات آ گئیں، کبھی 2 رکوع آ گئے، کبھی 8 آیتیں آ گئیں، کبھی 2 آیتیں آ گئیں، کبھی ایک آیت کا جز آ گیا، ٹکڑا آ گیا کہ یہ سنبھالیے، اس کی مزید تھوڑی سی وضاحت بھی، مزید آیات بھی، مزید الفاظ بھی پھر آئیں گے۔ ابھی اس بات کو قبول فرما لیجیے، ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ، آپ کے ذمہ پریشان ہونا نہیں ہے، ہم آپ کو یاد بھی کروائیں گے، ہم آپ کو محفوظ بھی کروائیں گے، ہم آپ کو پہنچانے کی طاقت بھی دیں گے، بس آپ اس کو اپنی زبان سے دہرائیے اور دور کیجیے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے بھی قرآن حکیم کو اس طرح تھوڑا تھوڑا کر کے بھی اور آہستہ آہستہ کر کے بھی نازل فرمایا، حفاظت بھی فرمائی اور اس کی تقسیم بھی فرمائی۔ تو آج کے مختصر مضمون میں یہ 4 چیزیں شامل ہیں: انزال، تنزیل، ایک ساتھ آنا، تھوڑا تھوڑا آنا، تقسیم ہونا، حفاظت ہونا۔ تھوڑا تھوڑا آنا، حفاظت ہونا، زیادہ آ جانا، تقسیم ہو جانا، یہ چاروں مضامین پھر سنیے پھر سمجھیے۔ تھوڑا تھوڑا آنا، ایک ساتھ آ جانا، اس کی حفاظت ہونا اور اس کی تقسیم ہو جانا، ان چاروں مضامین کو آنکھیں ترس جاتی ہیں غیر رمضان میں دیکھنے کے لیے۔ صرف غیر رمضان میں اگر چاہیں تو ساری کائنات بھی اکٹھی ہو جائے تو چاروں مضامین اکٹھے نہیں ہوتے،
اور رمضان میں نہ چاہیں تو اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ حفاظت بھی نظر آتی ہے قرآن حکیم کی، قرآن حکیم کا تقسیم بھی سمجھ میں آتا ہے مختلف مضامین سے، مختلف عنوان سے، اور قرآن حکیم ایک ساتھ نازل ہو رہا ہے، قرآن حکیم آہستہ آہستہ نازل ہو رہا ہے، قرآن حکیم آہستہ آہستہ نازل ہو رہا ہے۔ فجر میں، مغرب میں، عشاء میں تھوڑا سا قرآن حکیم پڑھا گیا، اللہ اکبر، پھر تھوڑا سا قرآن پاک پڑھا گیا، اللہ اکبر، 2 رکعتیں ہو گئی، اگلی 2 رکعتیں یا 1 رکعت، مغرب میں 1 اور باقی نمازوں میں، فجر میں دونوں میں پڑھا گیا، اللہ اکبر، مغرب میں 2 میں پڑھا گیا، تیسری میں خاموش، عشاء میں 2 میں پڑھا گیا، 2 رکعت پھر خاموش، تھوڑا سا پڑھا، نماز پوری ہو گئی، 5 منٹ 8 منٹ 10 منٹ 12 منٹ کے اندر پوری نماز فارغ، تھوڑا تھوڑا۔ اور جب عشاء کی نماز آ گئی، تراویح آ گئی، تو تراویح میں اتنا ڈھیر سارا پڑھا، اتنا سارا پڑھا کہ پڑھنے والے کو بھی مزہ آ گیا، سننے والے کو بھی مزہ آ گیا۔ تو ایک ہی وقت میں رمضان میں تھوڑا بھی، فجر میں تھوڑا، مغرب میں تھوڑا، عشاء کے فرضوں میں تھوڑا، عشاء کے بعد سنت مؤکدہ تراویح کے اندر بہت سارا۔ تو یہ مظہر صرف قرآن حکیم میں نظر آتا ہے اور رمضان مبارک میں نظر آتا ہے کہ زیادہ بھی ایک ہی دن میں، کم بھی ایک ہی دن میں، تقسیم بھی ایک ہی دن میں، حفاظت بھی ایک ہی دن میں۔ تو اللہ نے اس قرآن حکیم کو مختلف شان عطا فرمائی ہیں، تو اگر ہم اور آپ بھی اس کا اہتمام کریں، نیت کریں، قصد کریں، ارادہ کریں کہ اللہ ہمیں استعمال فرما لے، ہم اس کے لیے استعمال ہو جائیں، تقسیم کے لیے ہم استعمال ہو جائیں، حفاظت کے لیے ہم استعمال ہو جائیں، انزال تنزیل میں معاون بن جائیں، جہاں تھوڑا قرآن ہو رہا ہو فجر مغرب عشاء میں، وہاں بھی اہتمام سے پہنچ رہے ہوں، جب زیادہ قرآن پاک پڑھا جا رہا ہو کہیں پڑھیں، کسی حصے میں پڑھیں، آسمان پہ پڑھیں، زمین پہ پڑھیں، تھوڑے پڑھیں، زیادہ پڑھیں، مسجد میں پڑھیں، باہر پڑھیں، فیکٹری، لیکن تراویح پڑھیں، لیکن تراویح پڑھیں۔ میں اختلافی مسئلے کی طرف نہیں جا رہا، میں اتفاقی مسئلے کو ذکر کر رہا ہوں۔ آج دنیا میں جتنے لوگ کہتے ہیں کہ 8 تراویح ہیں، کیا وہ سارے لوگ تراویح پڑھتے ہیں؟ جو لوگ کہتے ہیں تراویح 20 پڑھنی چاہیے، ہم اس بحث میں نہیں جا رہے کہ 20 ہیں، 8 ہیں، 10 ہیں، کتنی پڑھنی چاہیے۔ ہم تو بحیثیت مسلمان ہونے کے کہ بھائی ہمیں ہماری معلومات کیا ہیں، ہمارا عقیدہ کیا ہے، ہمارا مسلک اور مذہب کیا ہے۔ اگر ہمارا مسلک 8 کا ہے تو کیا 8 کے قائل تمام دنیا کے تمام مسلمان تراویح پڑھ رہے ہیں؟ ہم اس میں الجھے ہوئے کہ 8 ہیں یا 20 ہیں، اللہ کی شان اس کی فکر نہیں کرے کہ 8 والوں بھائی 8 تو پڑھ لو، 20 والے بھائیوں 20 والے مسلمانوں 20 والی مسلمان اور تو 20 تو پڑھ لو۔ مسئلہ تو پڑھنے کا ہے بھائی، اللہ جانے وہ جانے، ہر آدمی کا مسلک، ہر آدمی کا مذہب۔ آج کا زمانہ کسی کو سمجھانے مطمئن کرنے کا نہیں ہے، آج کا زمانہ تو محبت پیار سے بس، اچھا بھائی نماز ایسے پڑھو، سر پہ ہاتھ رکھو، ٹانگوں پہ ہاتھ رکھو، کھلے رکھو، بھائی نماز تو پڑھو، پیر کھلے ہیں، پیر چھوٹے ہیں، پیر بڑے ہیں، پیر پھیلائے ہوئے، ارے بھائی ان مسائل کو بعد میں دیکھنے کی اجازت ہے، پہلے امت کو باہر سے اندر تو لے آؤ، جب اندر آ جائے گی پھر دیکھ، بس جیسے پڑھ رہے پڑھ تو رہے، کم از کم اللہ کا حکم تو پورا کر رہا ہے۔ ایک آدمی ہاتھ کھول کے پڑھتا ہے، نماز پڑھے، مرضی اس کی، نماز تو پڑھ رہا ہے۔ ایک آدمی رفع دین کرتا ہے، بھائی اس کی مرضی، کرنے دو اسے رفع دین، لیکن نماز پہ تو لاؤ۔ ایک آدمی اس میں الجھا ہوا، رفع دین ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے، ایک کہتا ہے نہیں ہونی چاہیے، ایک کہتا ہے ہونی چاہیے، دونوں نماز چھوڑ کر باہر بحث کر رہے ہیں۔ 8 ہونی چاہیے، 20 ہونی چاہیے، پوری تراویح اس میں نکل گئی۔ کہا پہلے اس مسئلے کو حل کریں گے پھر تراویح پڑھیں گے۔ آج کی تراویح کہاں گئی؟ پھر اس مسئلے کی نظر ہو گئی، پورے آخری 10 دن اس مسئلے کے، اب تو تراویح ہو گئی، اب بیٹھ کے بات کرتے ہیں، تم نے صحیح پڑھی، میں نے صحیح پڑھی۔ اللہ کی شان آخری عشرے میں تراویح چھوڑ دی، صرف اس لیے کہ بیٹھتے روزانہ عشاء کے وقت ہیں، بیٹھک عشاء کے وقت لگتی، کہا قرآن پاک تیرا بھی ہو گیا، میرا بھی ہوگا، ہمارے قرآن پاک ہو گئے، اب بات کرو، تم 8 پڑھتے ہو، میں 20 پڑھتا ہوں، میں 8 پڑھتا ہوں، تم 20 پڑھتے ہو۔ میرے بھائیو، اس وقت تو ضرورت یہ ہے، امت کو 8 پر ہے تو 8 پر لے تو آئیں، مسجد میں تو آ گئے۔ فتنے کے دور میں، فسادات کے دور میں، مسائل مصائب کے دور میں، اتنی تنگ دستیوں کے دور میں ہم نماز جیسی چیز سے بھی غافل ہوں اور اس میں الجھے رہیں، تو اس وقت تو ضرورت اس بات کی ہے کہ مسجدوں کو بھرا جائے، نماز پر جیسے تیسے، اچھا بھائی تیری جیسے جی چاہتا ہے نماز پڑھ لے، جتنی جی چاہتا ہے نماز پڑھ لے، لیکن کم از کم رمضان المبارک میں اس کا اہتمام تو کر لے۔ تو اگر تراویح نہیں سنبھلتی تو میرے بھائی روزہ بھی کھوکھلا ہوتا ہے۔ یہ بہت تراویح کے بغیر، روزے کے بغیر تراویح ہو جاتی ہے۔ میں اس بحث میں نہیں جا رہا کہ جی میں تراویح تو پڑھتا نہیں ہوں، میرا روزہ ہوا نہیں ہوا۔ اب امام صاحب خاموش ہیں، کہا بتائیں نا ہوا نہیں ہوا۔
بھائی کیا بتائیں ہونا نہیں، اچھا بھائی ہو گیا، او ہو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. لوگ ایسے ہی لوگ پاگل بنائے ہوئے کہ بھائی تراوی نہیں پڑھے گا نا روزہ نہیں ہوتا. تو میں تراوی نہیں، پہلے بھی نہیں پڑھ رہا تھا میں، لیکن اطمینان ہو گیا آپ نے بتا دیا بغیر تراوی کے بھی روزہ ہو جاتا ہے. لو بھائی قصہ ختم ہو گیا. یعنی امام صاحب سے وہ یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ میں آج تک غلط کر رہا تھا تو اب آپ کے فتوے کے بعد بھی انشاءاللہ غلط کرتا رہوں گا. اسے یہ احساس نہیں ہے کہ بھائی کسی نے سمجھایا اسے بھائی تراوی پڑھ کر تیری مہربانی. بہت سارے تراوی پڑھنے والے ایسے ہیں کہا جی دن میں ہمت نہیں ہوتی روزہ رکھنے کی، لیکن اللہ کا احسان ہے 2 کاموں میں سے ایک تو کر رہا ہوں. شیطان نے کہا کس رخ پہ ڈال دیا، کہا جی روزہ تو میں نہیں رکھ سکتا لیکن دونوں گناہ تو نہیں کر رہا نا، ایک گناہ کر رہا ہوں، اللہ معاف کر دے گا. بس اسے معلوم ہے اللہ کہاں معاف کرے گا، اس کو معلوم ہے اللہ کب معاف کرے گا، اسے معلوم ہے کتنے پہ اللہ پکڑے گا کتنے پہ معاف کرے گا، اسے سب معلوم ہے. لیکن اسے یہ معلوم نہیں کہ ایک کبیرہ گناہ ہو رہا ہے. اسے اتنا فتویٰ معلوم ہے کہ بھئی تراوی میں نے پڑھ لی اللہ روزے کو معاف کر دے. اسے یہ پتہ چل گیا، بس اسے کسی نے سمجھا دیا. دوسرے کو یہ سمجھا دیا کہ بھئی بغیر تراوی کے روزہ ہو جاتا ہے. تو میرے محترم اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم تیاری رمضان سے پہلے اپنے آپ کو تیار کریں کہ رمضان 1 مہینے کا اللہ نے پیکج دیا ہے. بیوقوف آدمی کہتا ہے رمضان آ رہا ہے، پچھلا بھی تو آیا تھا پھر آ جائے گا، یہ بیوقوف آدمی ہے. عقل مند کہتا ہے آ رہا ہے پتہ نہیں ملے گا نہیں ملے گا، اور جو پچھلا چلا گیا وہ چلا گیا، یہ والا ہے اب نہیں آئے گا دوبارہ. جس کو مل گیا وہ خوش نصیب ہے، جس کو پہلے مل گئے وہ خوش نصیب. اتنے بہتات اتنی کثرت کے ساتھ رب کائنات نے ہمیں اور آپ کو رمضان عطا فرمایا، ہم نا قدرے ہو گئے. آ جاتا ہے ہر سال آ جاتا ہے. اب تو ہم یوں کہہ کے تسلیاں دے رہے ہوتے ہیں ارے بھائی ابھی تو رمضان گزرا. اس کے کہنے کا کیا مقصد ہے کہ جلدی آ گیا اس سال رمضان کا اہتمام نہیں کرنا، اس سال روزے نہیں رکھنے. ایسا لگتا ہے جیسے سال میں 2 دفعہ روزے رکھتے ہیں، تو پھر کیا کرنا ہے کہ اس دفعہ ہمت نہیں ہو رہی. تو میرے محترم یہ سارے لوٹ پھیر اور یہ کروٹیں اس لیے ہیں کہ ہم ہمت کریں، اس لیے نہیں ہے کہ ہم ہمت کو توڑ دیں. تو اس واسطے قرآن حکیم کی حفاظت کا انتظام اللہ سبحانہ وتعالی نے کیسے فرمایا. بچہ پیدا ہوتا ہے، ماں باپ کو خیال ہوتا ہے اگر یہ میرا بچہ یا بچی حفظ کر لے، بس ماں باپ کے دماغ میں آئی. ابھی بچے کو نہیں معلوم، بچہ تو لاشعوری کی زندگی گزارتا ہے. بچہ تھوڑا سا بڑا ہوا، اس کی اٹھان ایسی تھی، اس نے ماں باپ سے پوچھا میں حفظ کرنا چاہتا ہوں. کیوں تمہاری اسکول ایجوکیشن مضبوط نہیں ہے، پریشانی؟ کہا نہیں ویسے مجھے اچھا لگتا ہے، میرا کزن بھی تو حافظ ہے. کہا میرا بچہ جب تو پیدا ہوا تو میں جب نیت کی تھی اللہ تجھے جزا خیر دے میں حفظ کرواؤں گا یا کرواؤں گی. بس حفاظت کا انتظام اللہ نے شروع کر دیا. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ کہتے ہیں بچے نہیں مانتے لیکن پھر مان لیتے ہیں، کبھی بچے کہتے ہیں ماں باپ نہیں مانتے پھر مان لیتے ہیں، کبھی دونوں منکر ہوتے ہیں لیکن کوئی حادثہ ایسا ہوتا ہے اچھا بھائی حفظ کرواؤ اسے، اور کبھی دونوں معاون ہوتے ہیں، میں بھی کرنا چاہتا ہوں میں بھی کروانا چاہتا ہوں، کرو حفظ. حفاظت کے انتظام شروع ہو گیا. حفاظت کا سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے قرآن حکیم کی حفاظت کا کہ حافظ بھی ہو، قرآن حکیم کو جانتا سمجھتا بھی ہو، تفسیر بھی جانتا ہو، قرآن حکیم کے علوم کو بھی جانتا ہو. 4 خوبیوں کا نام کمال درجے کی حفاظت ہے. ہم میں سے جو چاہے کمال درجے کی حفاظت کے لیے اللہ کی حفاظت میں نام لکھوا دیں، یا آخری درجے میں تو حفاظت ہو ہی رہی ہے. سب سے پہلے درجے کی قرآن حکیم کی حفاظت ہی ہے قرآن حکیم کا حافظ ہو، قرآن حکیم کے علوم کو جانتا ہو، عمل کرتا ہو، پہنچانے کی ذمہ داری کو ذمہ داری سمجھتا ہو. یہ 4 کام کرنے والا کمال درجے کا اللہ کی طرف سے نمائندہ اور محافظ ہے، کمال درجے کا. اس سے اعلیٰ درجے کا کائنات میں کوئی آدمی نہیں ہو سکتا، اس سے اعلیٰ درجے کا پھر نبی ہوگا. حافظ قرآن ہو، عالم قرآن ہو، عامل قرآن ہو، داعی قرآن ہو، حفظ بھی کیا ہوا ہو، خود بھی عمل بھی کرتا ہو اور اس کے مطابق علم بھی ہو، قرآن حدیث کو جانتا سمجھتا ہو، بھی عالم بھی ہو، عمل بھی کرتا ہو اور عمل کرنے کے بعد پہنچانے کو ذمہ داری بھی سمجھتا ہو. حافظ تو ہے عمل نہیں کرتا، حافظ نہیں ہے لیکن قرآن حکیم کی تفسیر کو جانتا ہے. عالم ہے غیر حافظ ہے، عالم بھی ہے لیکن پہنچاتا نہیں ہے. حافظ ہے لیکن عمل نہیں کرتا، عمل کرتا ہے لیکن حافظ نہیں ہے. تو کوئی 1 خوبی، کوئی 2 خوبی، کوئی 3 خوبی، کوئی 4 خوبی. تو 4 خوبی والا یہ کمال درجے کا اللہ سبحانہ وتعالی کا اس کائنات میں خلیفہ اور نمائندہ ہے. تو یہ کمال درجے کا. اور آخری درجے کا محافظ ہوا ہے تاکہ ہمیں اور آپ کو سب کو تسلی ہو جائے.
اگر کسی کو قرآن حکیم پڑھنا نہیں آتا وہ بھی قرآن حکیم کا محافظ بن سکتا ہے. جس نے ساری زندگی قرآن حکیم نہیں پڑھا وہ بھی محافظ بن سکتا ہے. وہ کیسے محافظ بنے گا؟ وہ صرف پڑھنے کی کوشش کرے. عمر گزر گئی نہیں پڑھ سکتا، تلفظ صحیح نہیں ہے، پروننسیشن صحیح نہیں ہے، وقت نہیں ہے، صحت نہیں ہے، جان نہیں ہے، سب کے باوجود بھی صرف وہ یہ کہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، میرا ایمان اس پر ہے کہ یہ کامل ہے، اکمل ہے اور اللہ کا کلام ہے اور میرا ایمان اس قرآن حکیم پر ہے، یہ کامل ہے، ناقص نہیں ہے، اس پر مجھے ذرہ برابر شبہ نہیں. کہا تمہیں پڑھنا آتا ہے؟ کہا نہیں پڑھنا تو نہیں آتا. تمہیں کوئی ایک سورت آتی ہے؟ کہ نہیں آتی. کہا دیکھ کر پڑھ سکتے ہو؟ کہا نہیں پڑھ سکتا. کہا اس کے باوجود بھی یہ آدمی محافظ قرآن بن سکتا ہے. یہ برملا اس بات کا اعلان کرے کہ یہ کمال درجے کا قرآن حکیم ہے، کامل ہے، اس میں کوئی شک، کوئی شبہ اور کوئی نقص، کوئی کمی نہیں ہے. یہ جتنا ہے اللہ نے جتنا بھیجا اتنا ہی ہے، اس میں کوئی ذرہ برابر کمی نہیں ہے. اگر وہ اس بات کا علم بردار ہے، ڈنکے کی چوٹ پر بمانگے دوہل اس بات کا اقرار کرتا ہے، تو وہ بھی قرآن حکیم کا آخری درجے میں محافظ ہے، جبکہ اسے پڑھنا بھی نہیں آتا. تو وہ اس آخری درجے میں تو ہم اور آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں. تو حفاظت کے ایک اعلیٰ درجہ ہے اور ایک ادنا درجہ ہے. تو بھئی یہ تراویح قرآن حکیم کی حفاظت کا ایک نمونہ ہے. تو اس واسطے میں اور آپ تراویح پڑھ کر ہم اپنی بات کو سمیٹتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے پاس کچھ اعلانات بھی ہیں. تو اس واسطے آپ سے درخواست عرض یہ ہے کہ بھئی ہم خود اپنے متعلقین کو اس کا اہتمام کریں، خود بھی اہتمام کریں. تراویح مسجد میں پڑھنا ضروری نہیں ہے، گھر میں پڑھیے، آفس میں پڑھیے. فرض نماز مسجد میں پڑھیں. جتنے حفاظ ہیں انہیں تیار کریں کہ بھئی حافظ صاحب آپ کی مہربانی ایک سپارہ، سوا سپارہ، پونا سپارہ تو سنانا ہے. تراویح جہاں مرضی پڑھ لیجئے، تراویح کا کوئی ایشو نہیں ہے. فرض نماز مسجد میں پڑھیں، پھر تراویح پڑھیں. جتنا تراویح اہتمام سے ہوگی اتنا قرآن حکیم کا دور، قرآن حکیم کا نور اس فساد کے دور میں آج جتنی ضرورت ہے شاید آج سے پہلے ضرورت نہیں تھی کہ ہر گھر میں، ہر فیکٹری میں، ہر کمرے میں، ہر فلور پہ، ہر بلڈنگ میں قرآن حکیم اور تراویح کی صورت ہونی چاہیے. فرض نماز مسجد میں اور بقیہ تراویح اور سنتیں سب گھر میں ہو سکتی ہیں. ایک گھر میں 10 جگہ ہو سکتی ہیں، ایک مسجد میں 10 جگہ ہو سکتی ہے. جہاں جتنی گنجائش ہے وہاں ہو سکتی ہیں. تراویح ایک سے زائد منع گناہ نہیں ہے. فرض نماز کے بارے میں مسائل ہیں کہ بھائی فرض نماز ایک مسجد میں ایک جگہ ہو، ایک دفعہ ہو، باقی کہیں اور اگر پڑھنی ہے کہیں باہر دائیں بائیں پڑھ لے. لیکن فرض نماز کو مذاق نہ بنائے کہ بھئی ہر آدمی آ رہا ہے، 4 آدمی فرض نماز، ہر آدمی، تو فرض نماز کی اہمیت ختم ہو جائے گی. وہ سنت موقعہ ہے تراویح، اس لیے اس کی گنجائش ہے. ایک ہی مسجد میں آوازیں نہ ٹکرائیں، اہتمام ہو اور مسجد کی عظمت کا خیال رکھا جائے. کہیں بھی کسی کونے میں کھڑے ہو کے پڑھ لیں.